بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ترکی اور یونان کے آپس میں اختلافات۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ ترکی اور یونان کے آپس میں اختلافات کیوں ہے، لیکن ہمیں پہلے تھوڑا ترکی اور یونان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ترکی جو ہے وہ ساؤتھرن ایشیا میں ایک کنٹری ہے جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے، جس کا کیپٹل انقرہ ہے اور کرنسی لیرا ہے۔ ترکی کا پریزیڈنٹ ریسپ طیب اردگان ہے۔ ترکی ایک مسلم کنٹری ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ دوسری جانب گریس جو ہے وہ ویسٹرن یورپ میں واقع ہے، جس کا کیپٹل جو ہے وہ ایتھنز ہے۔ تو دوستو ترکی اور گریس کے یعنی یونان کے آپس میں اختلافات جو ہے وہ ایک سمندری بارڈر کے وجہ سے ہے، جسے ایس ایل او سیز بھی کہتے ہیں۔ ایس ایل او سیز مطلب سی لائنز آف کمیونیکیشن۔ دوستو یو این او کی جانب سے ترکی اور گریس یعنی یونان کو جو بارڈر ملا ہے وہ جسے کہتے ہیں ای ای زیڈ ایکسکلوزیو اکنامک زون، وہ 250 ناٹیکل مائل ہے، جس کا مطلب ہے 250 ناٹیکل مائل جو گریس یعنی یونان اور ترکی کا بارڈر ہے، اس میں سے لوگ دوسرے کنٹریز کے شپس وغیرہ آ تو سکتے اور جا بھی سکتے ہیں، لیکن ان میں جو معدنیات اور جو آئلز اور جو وسائل نظر آئیں گے وہ صرف ترکی کے ہوں گے، اور دوسری جانب جو 250 ناٹیکل مائل میں یونان کی جانب سے نظر آئیں گے وہ صرف یونان کے ہوں گے، اس میں اور کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ہاں، باقی جو کنٹریز کے شپس ہیں وہ اس میں جا سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے 15 ناٹیکل مائل، جسے ایکسکلوزیو اکنامک زون 15 ناٹیکل مائل کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے یہ 15 ناٹیکل مائل کا جتنا بھی سمندری ایریا ہے اس میں کوئی کنٹریز کا شپ نہیں آ سکتا بغیر ان کنٹریز کے پرمیشن کے، جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ کوئی کنٹری جیسے لینڈ پہ ہم لے لے بغیر کسی پرمیشن کے بارڈر کراس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 15 ناٹیکل مائل تک جو ہے وہ کوئی کنٹریز دوسرے کنٹریز کے اندر تھرو شپس یا سیز جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ تو دوستو اب جو مسئلہ ہے وہ ہے ای ای زیڈ 250 ناٹیکل مائل میں، جو 250 ناٹیکل مائل ترکی اور یونان کا ہے۔ ترکی کو جو ملا ہے 250 ناٹیکل مائل، ترکی یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ای ای زیڈ ایکسکلوزیو اکنامک زون 250 ناٹیکل مائل ہے وہ اتنا نہیں ہے، وہ اس سے کئی زیادہ ہے، جو وہ گریس کے ایریا میں آ جاتا ہے۔ تو ترکی نے ادھر جو گریس کے ایریا میں آ رہے، سی میں آ رہے آئل ریفائنری، آئل سرچ تلاش کرنے کے لیے مشینیں لگا دی ہے، جو گریس کو بالکل اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے یونان اور ترکی کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ گریس نے کہا کہ یہ ہمارا ایریا ہے، آپ ادھر آئل کا سرچ نہیں کر سکتے، جو کہ ترکی کا ماننا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا ایریا ہے، ہم یہاں سرچ کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ان دونوں کے آپس میں اختلافات ہے اور کافی حد تک کشیدگی ہے، اور کشیدگی اس حد تک ہے کہ دونوں ممالک کے شپس جو ہے وہ سمندری بارڈر کے آر پار کھڑے ہیں، اور کسی بھی وقت ان کی کشیدگی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور بات چیت کے ذریعے ان کی کشیدگی کم بھی ہو سکتی ہے۔ انٹرنیشنل جو ہے یو این او جو ہے ایک ادارہ ہے، اس نے یہ ڈسپلے کر دیا ہے کہ ترکی کا جو ہے وہ اکنامک زون جو ہے وہ 250 ناٹیکل مائل ہے، جو کہ گریس کا بھی ہے، لیکن ترکی جو کہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے بات سے ہٹ نہیں رہی اور وہ وہاں تیل سرچ کرنے کی کوشش میں ہے۔ لیکن دوستو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا یونان جو ہے وہ ترکی کو راستہ دے گی، ترکی کو تیل کی جو تلاش ہے وہ اس کو کرنے دے گی، یا یونان جو ہے وہ بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی کہ نہیں، یہ ہمارا ایریا ہے، اس میں ہمارے علاوہ کوئی بندہ، کوئی ملک، کوئی کنٹریز وہ تیل سرچ نہیں کر سکتا یا اور کوئی وسائل کے بارے میں سرچ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو ان کے دو حل ہے، ایک تو ہے جنگ ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہے۔ دوستو جنگ جو کہ ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، اچھا آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ جنگ جو ہے وہ اگر کوئی ملک جیت بھی جائے وہ بہت کچھ ہار جاتا ہے۔ تو
اچھا جو وہ ہے بات چیت کا حل ہے کہ دونوں ممالک آپس میں بات چیت کرے، اور انٹرنیشنل جو کنٹریز ہے وہ یو این او اور جس طرح ڈپارٹمنٹ ہے سارک سیٹو، وہ اس میں انٹرفیئر کرے اور وہ ان کا کوئی اچھا حل نکال سکے۔ تو دوستو اب تک جو یہ اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو ترکی اور یونان کا جو آپس میں چل رہا ہے، تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا یونان اور ترکی کے آپس میں یہ اختلافات جو ہے یہ ختم ہوں گے یا ختم نہیں ہوں گے۔ تو دوستو مزید اپڈیٹ کے لیے، مزید دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں جو کہ نالج اینڈ انٹرٹینمنٹ ہے، اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی